وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار شاہوں کے تاج آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم اس مہینے میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اس مہینے میں ہم شامل اور داخل ہو چکے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ عظمت والا، رفعت والا، کہ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے قرآن عظیم کے نزول کے تعلق سے تو سماعت کیا ہے کہ قرآن عظیم نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو قرآن پھر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس مہینے میں، جس رات میں قرآن اترا، وہ مراد جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس مہینے میں صاحب قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں صاحب قرآن پیدا ہوا، اس مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ہم اس مہینے میں بالخصوص 12 تاریخ کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی کیا ہے؟ آج تک ہم اسے سمجھ نہیں پائے شاید۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میلاد النبی ہے کیا۔ اگر اسے سمجھ گئے ہوتے تو کبھی اعتراض نہیں کرتے، میلاد منانے پر کبھی لب کشائی نہ کرتے کہ نہیں منانا چاہیے۔
اس لیے کہ میلاد النبی کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر میلاد النبی کو سمجھے ہوتے تو آج یہ بات نہ ہوتی کہ چراغا پر اعتراض کیا جاتا، لائٹنگ لگانے پر اعتراض کیا جاتا، جلوس پر اعتراض کیا جاتا، محفلوں کو سجانے پر اعتراض کیا جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میلاد النبی کیا ہے؟ کیا جلسے سجانا عید میلاد النبی ہے؟ اگر جلسے اور جلوس جلسہ سجانا عید میلاد النبی ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ تو ہر پورے 12 مہینے ہوتے رہتے ہیں، جگہ جگہوں پر جلسے قائم کیے جاتے ہیں، اور ابھی تو وہ لوگ بھی جلسے قائم کرنے لگے بنام سیرت مصطفیٰ، بنام سیرت صحابہ۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ خود اس نام کے جلسے بنا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو جلسے کا نام عید میلاد النبی ہے؟ نہیں۔ کیا پھر جلوس جو نکلتا ہے اس کا نام عید میلاد النبی ہے؟ اگر جلوس کا نام عید میلاد النبی ہوتا تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں 15 اگست کو بھی نکالتے ہیں، 26 جنوری کو بھی نکالتے ہیں، تو پھر اس کا بھی نام میلاد النبی دینا چاہیے۔ تو جلوس کا نام بھی عید میلاد النبی نہیں ہے، پھر کیا گھروں کو سجانے کا نام، مسجدوں کو سجانے کا نام میلاد النبی ہے؟ تو آپ کو پھر بتاؤ کہ آج تو ہمارے لوگ جو ہیں گھر سے زیادہ ڈھابے پر کھانا کھانے جاتے ہیں۔ ذرا جا کر دیکھو ڈھابے پر کیا سجاوٹ ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کو بھی انسان سجاتا ہے، جب نیا گھر بناتا ہے کمکمے لگاتا ہے، الگ الگ طرح کی لائٹیں لگاتا ہے، تو پھر اسے بھی عید میلاد النبی کہا جائے گا؟ ڈھابوں کو سجایا جا رہا ہے تاکہ لائٹنگ دیکھ کر لوگ ان کے ڈھابے پر آئے، تو اسے بھی میلاد النبی کہا جانا چاہیے اگر سجانے کا نام ہی میلاد النبی ہے تو۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پھر سجانے کا نام بھی میلاد النبی نہیں ہے، تو پھر کیا جھنڈے لگانے کا نام میلاد النبی ہے؟ تو پھر وہی بات آئے گی 15 اگست کو سب نے لگائے گھر گھر، ابھی تو اس سال ہوئے جھنڈے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے جھنڈے پر، ہرے جھنڈے پر، میرے آقا کے جھنڈے پر، میلاد النبی کے جھنڈے پر، انہوں نے بھی مجبوری میں اپنے مدرسوں کے اوپر جھنڈے لگائے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ان کے مدارس کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے؟ برادران ملت اسلامیہ، کبھی کبھی ان لوگوں کی سوچ پر، کبھی کبھی ان لوگوں کی فکر پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ نبی کی عظمت کے لیے جھنڈے کو لگانے ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور پھر جب دیش کی باری آتی ہے، جب اپنے ملک کا معاملہ آتا ہے اور ان کو جب مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ اپنے ملک کے لیے جھنڈے لگاتے ہیں۔ وہی چیز جب نبی کی باری آتی ہے صلاۃ والسلام پڑھنے کی، تو کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنے کو ناجائز و شرک بدعت کیا کیا کہتے ہیں، لیکن وہی لوگوں کے اوپر جب جن گن من پڑھنا آتا ہے، جب ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو بڑے برابر کھڑے ہو کر سب پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ ساری چیزیں اگر میلاد النبی نہیں ہیں تو پھر میلاد النبی کیا ہے؟ پھر عید میلاد النبی کیا ہے؟ تو آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں مسلمانوں، عید میلاد النبی در اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار ہر جائز طریقے سے کیا جائے، اسے عید میلاد النبی کہا جائے گا۔ ہر جائز طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کیا جائے، یہی عید میلاد النبی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، نیاز کھلا کر ہو، جھنڈے لگا کر ہو، اپنی مسجدوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو سجا کر ہو، یا پھر جس طریقے سے جائز کاموں کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہی عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ جو خوشی کا اظہار کرنا، میرے آقا کی میلاد کے واقعات بیان کرنا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو آج سے 1400 میرے آقا کی پیدائش کے 1400 سال بعد شروع ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ تو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ میرے آقا کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو سنو، حدیث شریف میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، تو آپ نے 300 سال تک آپ روتے رہے، 300 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، بلکہ آپ نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت بھی کی، اے شیس، جانتے ہو جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے، جب بھی تم کسی کٹھنائی میں گھر جاؤ، جب بھی تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، تو شیش سن لو، میں تمہیں ایک نام بتاتا ہوں، اس نام کا ذکر کر کے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا، اس نام کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس نام کے صدقے میں تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ جناب شیس علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا
دیا اے میرے والد محترم اس وقت تو ہم ہی ہیں, آپ ہے اللہ کے نبی, میں ہوں, لہذا اب وہ کون ہے جن کا نام آپ بتانا چاہتے ہو؟ تو حضرت شیش علیہ نبی کے علیہ السلام سے جناب آدم علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہا کہ سنو وہ نام محمد ہے, یہ ایسا نام ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مشقتوں کو دور فرماتا ہے, اس کی برکت سے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. پھر پوچھا جناب شیش علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہ آپ نے اس نام کو کیوں کر پہچانا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا کہ سنو جب مجھے دنیا میں بھیجا گیا اور میں توبہ و استغفار کرتا رہا, الگ الگ روایت ہے, 300 سال کی بھی روایت ہے کہ 300 سال تک رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا, آنسو بہاتا رہا, لیکن پھر مجھے ایک دن خیال آیا کہ جب مجھے جنت میں پیدا کیا گیا تھا, جنت میں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو میں نے جنت کے ہر درخت کے ہر ٹہنی پر اور ہر درخت کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے جسے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے. بس میں نے عرض کیا مولا اس نام محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فرمایا اے آدم میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. پھر اللہ نے پوچھا اے آدم یہ بتاؤ کہ تم اس نام کو کیسے جانا؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے جنت کے درخت کے ہر ٹہنی پر یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا. میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے, اس کا مقام بہت بلند والا ہے, اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے فرمایا اے آدم سن لو تم نے سچ کہا ہے, یہ نام میرے نزدیک بڑا فضیلت کا حامل ہے. اس کی افضلیت یہ ہے کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ لوح پیدا کرتا, نہ چاند پیدا کرتا, نہ سورج پیدا کرتا, نہ عرش پیدا کرتا, نہ کرسی پیدا کرتا, نہ ستارے پیدا کرتا, نہ سیارے پیدا کرتا, یہاں تک کہ اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں نے جو آسمانوں کو سجایا ہے ستاروں کے ذریعے مزین کر دیا ہے, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, جو ہم نے آسمانوں کو سجایا ہے یہ کس لیے سجایا ہے؟ بلکہ بتا دیا اللہ نے یہ محمد کے لیے سجایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب آسمانوں کو اپنی شان کے مطابق ستاروں سے سجاتا ہے, تو کیا ان کی آمد کی خوشی میں ہم اپنے گھروں کو نہ سجائیں, اب اپنے گھروں کو نہ سجائے؟ برادران ملت اسلامیہ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے, انہوں نے میرے آقا کی آمد سے پہلے آپ کا میلاد منایا تھا, آپ کی ولادت کا ذکر کیا تھا. یہی تو میلاد ہے. میلاد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ سرکار کی آمد کا ذکر کیا جائے, سرکار کی آمد کے چرچے کیے جائے. یہی تو ہم میلاد میں نعتوں میں بھی یہی کرتے ہیں, باتوں میں بھی یہی کہتے ہیں, اور ہماری ہر خوشی اسی بات پر ہوتی ہے کہ سرکار آ گئے ہیں. ہم ہر بات پر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہمیں آزادی ملی, آج ہمیں جو سب کچھ ملا ہے یہ سرکار کے صدقے میں ملا ہے. تو اس آزادی کو, اس سب کچھ ملنے کی خوشی میں ہم میلاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار آ گئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ صرف جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جو آیت کریمہ پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محفل سجائی تھی, ایک محفل قائم کی تھی. دیکھو میلاد منانا میرے اللہ کی بھی سنت ہے, میرا اللہ کا بھی طریقہ ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب ہم نے میثاق لیا, ہم نے وعدہ لیا, وعدے کے بھی اوپر میثاق ہوتا ہے. لہذا یہ میثاق کے بارے میں اگر سمجھاؤں تو وقت بہت زیادہ ہوگا, علمی گفتگو ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے وعدہ لیا کس سے؟ من النبیین. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کیا وعدہ تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت عطا کروں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, ابھی نبی آئے نہیں ہیں, تمام نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے, جناب آدم سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے, جناب شیش سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے, جناب نوح سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے, جناب موسیٰ سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے, جناب عیسیٰ سے بھی, تمام نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نبیوں سے وعدہ لیا. کیا لیا؟ لَمَا جَاءَكُمْ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, جو تمہاری کتابوں کی, پھر میں تمہارے درمیان ایک رسول بھیجوں گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. برادران ملت اسلامیہ
پھر کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، صرف وعدہ لے کر چھوڑا نہیں بلکہ فرمایا کہ سنو، کیا تم میرے اس وعدے پر قائم رہو گے؟ یعنی تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم یہ چرچا جو ہے یہ اپنے امتیوں تک پہنچاؤ۔ نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ میں ایسا نبی بھیجوں گا جس کا چرچا تمہیں کرنا ہے، جس کا ذکر تمہیں اپنے امتیوں کے درمیان کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً اس پر اقرار کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے روحوں سے اپنی الوہیت کا بھی وعدہ لیا تھا اور پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں روحوں نے کیا کہا تھا؟ روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یوں کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ اس کے جواب میں جو ہے الستُ بربکم کیوں جواب میں صرف ہاں کیوں نہیں کہا۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہے۔ جیسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو کچھ معاملات ایسے ہوتے صرف ہاں بولنے سے کام چل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک دوسرے سے کوئی چیز خرید و فروخت کر لی، آپ نے ہاں بول دیا، آپ کا معاملہ ڈن ہو گیا، آپ کا معاملہ طے ہو گیا، لہذا اس کے اندر قبول ہے بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے وہاں پر ہاں بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ قاضی صاحب کو کہیں گے کہ تم نے نکاح قبول کیا، تو پھر بولنا ہوگا ہاں قبول کیا۔ قبول کا لفظ جب قاضی صاحب کہے گے، کیونکہ نکاح ایک اہم چیز ہے، لہذا اس کے لیے صرف ہاں کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ قاضی صاحب کا جملہ دہرانا پڑے گا اور قبول کیا بولنا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا اس آیت کریمہ کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا ہاں بلا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن صرف اسی پر بات نہیں رہی، کیونکہ نبی کے میلاد کی بات تھی، نبی کے تذکرے کی بات تھی، اس لیے کہا قالوا اقررنا، کہا ہم نے بھی اقرار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی جناب نوح علیہ نبی علیہ السلام کو دوسرے نبی پر گواہ کیا، دوسرے نبی کو جناب نوح پر گواہ بنا دیا، ایک دوسرے کو آپس میں گواہ بنا دیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور اس گواہی پر بس نہیں ہوا، آگے فرمایا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتا ہے اس محفل پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ برادران ملت اسلامی، یہ ہے میری نبی کی عظمت، یہ ہے محفل میلاد کہ اللہ تبارک و تعالی نے محفل سجائی رسول کے بھیجنے پر، تو پھر ایسا وعدہ لیا جسے میثاق کہا گیا، میثاق والا وعدہ لیا، اور پھر تمام نبیوں نے اپنے وعدے کو بحسن خوبی پورا فرمایا۔ جانتے ہو کس طرح سے جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، اللہ نے ہر چیز پر حکومت عطا کی تھی، ایسی طاقت عطا کی تھی، ہر چیز پر آپ کی حکمرانی تھی، ہواؤں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ایک چیز کو دوسری جگہ پر لے جاتی تھی۔ آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے۔ یہ تخت اتنا چھوٹا نہیں ہوتا تھا جیسا آج ہمارے ذہن کے اندر ایک راجہ مہاراجہ کی کرسی ہوا کرتی، ویسا نہیں۔ اس تخت کا عالم یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام درمیان میں بیٹھتے تھے، آگے 1000 لوگ، پیچھے 1000 صف، دائیں 1000 صف، بائیں 1000 صف۔ یہ تو انسانوں کی فوج ہوتی تھی، اتنی ہی فوج جو ہے جناتوں کو ہوا کرتی تھی۔ اتنا بڑا تخت تھا، اور جب آپ اس پر جلوگر ہوتے تھے، آپ کی شان کا یہ عالم تھا۔ آپ ہوا سے حکم دیتے تھے، اے ہوا اس تخت کو اٹھا کر فلاں مقام پر لے جا، تو پھر وہ تخت کو ہوا اڑاتی تھی اور اس مقام پر لے جا کر چھوڑ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حواریین کے ساتھ، آپ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس تخت پر سوار تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کہا، اے ہوا ابھی اسی وقت اس تخت کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام زمین پر آئے، زمین پر آنے کے بعد آپ اترے، تھوڑی دیر آپ چلتے رہے۔ بادشاہ تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی کہ کیا معاملہ ہے، آج اس مقام کے آنے سے پہلے آپ زمین پر کیوں اترے ہیں، زمین پر اترنے کے بعد پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ جب کافی دیر چلنے کے بعد پھر کہا تخت حاضر ہو جا، تخت واپس حاضر ہوا، پھر بیٹھے اور پھر اپنے مقام پر پہنچے۔ جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے ان کے چند ماننے والوں نے پوچھا کہ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ کیا تھا کہ آپ جب تخت پر بیٹھے اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی بیٹھے ہیں کبھی آپ نے تخت کو نیچے اتارنے کا حکم نہیں دیا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے تخت کو نیچے اتارنے کا حکم دیا ہے، اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے نیچے چلے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا، میرے نبی کا میلاد جناب سلیمان علیہ
نبی کے علیہ السلام نے کیسے منایا ہے. فرمایا جناب سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہ سنو, جس جگہ پر میں چلا ہوں نا, یہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, کہاں ان کی عظمت, ان کی رفعت اتنی بلند بالا ہوگی کہ جب ان کے شہر سے میرا گزر ہوا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ہوا میں چلوں, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ جس قدم زمین پر نبی آخر الزمان کے قدم پڑنے والے ہیں, میرے قدم بھی اس زمین سے لگ جائے. برادران ملت اسلامیہ, یہ کیا ہے؟ آنے کی خبر تو بتا رہے ہیں, میلاد ہی تو منا رہے ہیں نا. کہاں کیا آنے والے ہیں؟ یہی کہا نا ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں جن کا شہر یہ ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, آپ تمام انبیاء کرام کے بارے میں اگر معلومات لیں تو سارے نبیوں نے آنے کی خبر دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام ایک مرتبہ محفل میں وعظ فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے کہ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے, عمر دراز خاتون کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے, اے اللہ کے نبی, آپ کی والدہ کتنی عظمت والی ہے, آپ کی والدہ کتنی رفعت والی ہے, اس کی شان کتنی بلند بالا ہے کہ آپ جیسا بیٹا اس نے پیدا کیا. جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہا, یقیناً میری ماں کی عظمتیں بہت بلند ہے, یقیناً میری ماں کی رفعتیں بہت بلند ہے, ان کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن سنو سنو, ایک ماں اور آنے والی ہے جس کا مقام مجھ سے بڑا ہے. یہ میلاد ہو رہا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں یہ میلاد کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, انبیاء کرام سے چلتا آ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے کہا, ایک ماں پیدا ہونے والی ہے جن کا بچہ پیدا ہوگا, جن کے گھر ان کا مقام سب سے بلند والا ہوگا, وہ نبی آخر الزمان ہوگے, وہ ختم الرسول ہوگے, وہ سب میں افضل و اعلیٰ ہوگے. جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کا ایک حواری بیٹھا ہوا تھا, اس نے عرض کیا, ہے نا, ہر کوئی سوچتا ہے میرا نبی سب سے بلند ہے, اس کا خیال تھا کہ جناب عیسیٰ سے بلند مقام کسی کو نہیں ملے گا, ہے نا. ہر شاگرد کا معاملہ یہ ہے کہ استاذ کو اپنے سب سے بڑا سمجھتا ہے, ہر مرید کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے پیر کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, اور پھر امتی تو امتی ہے, وہ تو کہے گا نا کہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سے بھی بلند مقام ہوگا ان کا. برادران ملت اسلامیہ, ان کا نام کیا ہوگا؟ قرآن عظیم نے اس واقعے کی اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, قرآن نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا, اور جب اس نے پوچھا حواری نے کہ اس کا مقام آپ سے بلند ہوگا, کہ ان کا مقام آپ سے بلند و بالا ہوگا, تو جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب کو غور سے سنو اور اپنی قسمت پر رشک کرو. ہمیں تو انتظار کرنے نہیں ملا, ہم پڑا ہماری قسمت بیدار ہو گئی اور نبی آ گئے ہیں ہمارے درمیان, اور ہم کی خوشی نہ منائے. برادران ملت اسلامیہ, جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا تھا, ارشاد فرمایا تھا, اے حواری, تم میرے اور ان کے مقام کو ملانے کی بات کرتے ہو اور پوچھتے ہو ان کا مقام بلند ہوگا یا میرا مقام. سنو, عیسیٰ ابن مریم کو اگر ان کے جوتے کا تسمہ باندھنا بھی نصیب ہو جائے تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ ہے میرے نبی کا مقام. کیا کہا جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہ آنے والے ہیں ایک نبی جن کا نام احمد ہوگا. یہی تو ہے نا میلاد, نبی کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں, یہی میلاد ہے. برادران ملت اسلامیہ, جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھو, آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے کے بعد پھر ہاتھوں کو بلند کیا. اب رب کا گھر بنا چکے تھے, خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تھے, اب دعا تو یہ مانگنی چاہیے تھی, اللہ مجھے عطا فرما, مجھے یہ عطا فرما. لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا, قرآن گواہ ہے, پہلے پارے کے اندر موجود ہے, کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اے اللہ, اب تیرا گھر بن چکا ہے, اب ہم میں اس رسول کو مبعوث فرما جو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا. برادران ملت اسلامیہ, ذرا غور کریں کہ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس نبی کو اب مبعوث فرما. نبی کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے, نبی کی آنے کی بات ہی تو ہو رہی ہے, نبی کے مبعوث ہونے کی بات ہی تو ہو رہی ہے, اور ہم میلاد النبی میں یہی کہتے ہیں, سرکار آ گئے ہیں. نبیوں نے کہا سرکار آنے والے ہیں, جناب آدم نے کہا سرکار آنے والے ہیں, جناب عیسیٰ نے کہا سرکار آنے والے ہیں, جناب موسیٰ نے کہا محبوب آنے والے ہیں, ان سب نے کہا آنے والے ہیں, اور ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں, ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں. جب آنے والے ہیں
کہنا یہ جائز ہے اور نبیوں کی سنت ہے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں آ گئے ہیں کہنا یہ بدعت کیسے ہوا؟ یہ بدعت کیسے ہوا؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ فرق اتنا تھا، اتنا ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔